لیکن آغاز میں کروں گا کور کمانڈر کانفرنس سے. کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے، ویسے تو ہر ماہ ہوتی ہے کانفرنس جس میں تمام صورتحال کو دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ بڑی ایک امپورٹنٹ دنوں میں ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے دھرنے میں آ کر 2-4 باتیں کہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ کہتے ہیں فوج سے کہ وہ آئندہ انتخابات میں جو فوج ہمیشہ سے اس کا جو ایک انتظامی کردار ہے، جو بیسیکلی اپنا وہ خود نہیں انہوں نے کو تلاش کیا ہوا، فوج نے حکومت بلاتی ہے، یہ الیکشن کمیشن بلاتا ہے آئین کے تحت تو وہ جاتے ہیں، وہ جی اس پہ نہیں کریں گے، وہ نہیں آئیں گے، الیکشن فوج کے بغیر ہوں گے. اور یہ بات کہی کہ جو ادارے ہیں وہ فیصلہ کر لیں اور پیچھے ہٹ جائیں، وگرنہ اس حکومت کے وگرنہ ان پر بھی جانبداری کے الزام آ جائے. اور اس پر جب جنرل آصف غفور صاحب نے ویری رائٹلی ایک رپورٹر سے، جرنلسٹ سے، ارشد شریف صاحب سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ مولانا بتائیں کون سے ادارے کی بات کر رہے ہیں، کھل کر بات کریں، اور بجائے اس کے کہ آپ سڑک پہ بات کر رہے ہیں آپ جائیں اور پراپر فورم پہ جا کے بات کریں اگر اس حوالے سے کوئی ہے. تو پھر مولانا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی اب ان کے بیان کے بعد تو پھر کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، اب تو انہوں نے بالکل واضح کر دیا کہ میں اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور ساتھ ایک لمبا لیکچر فوج کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، فوج اپنے آپ کو متنازع نہ بنائے اور فوج یہ نہ کرے. یعنی ایک پوری، اگر فوج جواب دے تو بری، اگر فوج جواب نہ دے تو پھر کہتے ہیں جناب کو جواب ہی نہیں آیا، اور خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ بس انہوں نے ہماری بات تسلیم کر لی. تو یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے، اس کو بڑی اہمیت سے دیکھا جا رہا تھا. میں خاص طور پر بہت زیادہ منتظر تھا کہ ان کا جو اعلامیہ آئے، ہمیشہ ایک پریس ریلیز آتی ہے کہ دیکھوں اس میں کیا ہے. تو بالکل جو پاک فوج کے ہمارے کمانڈرز ہیں انہوں نے ساری صورتحال کا جائزہ لیا، جس میں پاکستان کی سرحدوں کی صورتحال ہے، پاکستان کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، اور اس کے بعد جو پریس ریلیز آئی اس میں ہر چیز، چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے تھی، چاہے وہ بارڈر سچویشن پر تھی، چاہے وہ ڈومیسٹک سچویشن پر ہے، ایک بڑی بھرپور انداز میں انہوں نے واضح طور پر یہ بات کہی. میں اس کی 2-3 لائنیں اس پریس ریلیز کی پڑھ دیتا ہوں. ایک تو اس میں یہ لائن بڑی زبردست ہے کہ پاکستانی فوج ملکی اداروں کی مدد کے لیے آئین اور قانون کے تحت تمام تفویض کردہ فرائض انجام دیتی رہے گی. بالکل یہ حقیقت ہے کہ میں اور کچھ ہمارے دوست اور رانا صاحب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کتنے الیکشن ہوئے ہیں، آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ نہیں الزام لگا کسی فوجی پر کہ اس نے جی یہ کہا کہ اس بندے کو ووٹ دیں، اس بندے کو ووٹ نہ دیں. ہمیشہ آئے اور پولنگ سٹیشن سے باہر انہوں نے جو امن امان کی صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا ایک کردار ادا کیا. اور وہ کیوں غیر متنازع طور پر یہ اپنا کردار ادا کر سکے؟ اس لیے کہ فوج کا جو سلیکشن کا جو طریقہ ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے. اگر کمانڈرز ہیں ان کے جو آفیسرز ہیں تو وہ ISS بھی ایک پروسیس ہے، اور باقی جو لوئر ہمارے جو سٹاف ہے اس کے لیے بھی ایک طریقہ ان کا ایسا ہے. جبکہ پولیس میں جو بھرتیاں ہیں یا دوسرے اداروں میں بھرتیاں بہت پولیٹیکل بنیادوں پر ہوتی ہیں، اس لیے آپ ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر کوئی سائیڈ لیں گے، کسی کے ساتھ کسی کی سپورٹ کریں گے، کسی کو اپوز کریں گے. لیکن ہماری فوج کے جو جوان ہیں ان سے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ اس ادارے میں کسی کی سفارش پہ نہیں جاتے. وہ ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں میرٹ پر تقرریاں ہوتی ہیں، میرٹ پر لوگ آتے ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ان کو بتایا جاتا ہے، پاکستان، پاکستان اینڈ اونلی پاکستان. تو آج یہ ایک بڑا ایک بہت ہی ایک زبردست یہ بات تھی کہ بالکل واضح کیا کور کمانڈرز نے کہ آئین کے تحت جو بھی ان کا فرض ہے، یہ آئین کہتا ہے، پابند ہے پاکستان کی فوج. اگر حکومت ان کو کسی کام میں مدد کے لیے بلائے، زلزلہ ہو، طوفان ہو، الیکشنز ہوں، کہیں کوئی امن امان کا مسئلہ ہو، تو فوج، آئین یہ پابند کرتا ہے پاکستان کی فوج کو کہ وہ پاکستان کی گورنمنٹ کی مدد کرے گی. تو یہ کہا پاکستان کور کمانڈرز نے کہ بالکل ہم جو بھی اس میں صورتحال ہوگی، جو ہمارا آئینی فرض ہے وہ جناب بالکل ہم سر انجام دیتے رہیں گے. دوسری ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات تھی، اہم قومی معاملات پر تمام سٹیک ہولڈرز کی مسلسل ہم آہنگی دشمن قوتوں کو شکست دینے کے لیے انتہائی ضروری ہے. رسپیکٹ کی تمام سٹیک ہولڈرز کی. دیکھیں یہ پاکستان کی فوج جو ہے نا، آج پھر اس کور کمانڈرز اعلامیے نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ان کے کوئی تخصیص نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، اب یہ دیکھیں اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، اس میں سب کچھ ہے، اس میں ہمارے ادارے ہیں، اس میں جوڈیشل سسٹم ہے، اس میں پارلیمنٹ ہے، ہم آہنگی.
اور کیا زور دے رہی ہے پاکستان کی فوج کہ ہم آہنگی شکست دینے کے لیے انتہائی ضروری ہے. ہر چیز کی اہمیت کو انہوں نے محسوس کیا ہے, اس کو سمجھا ہے, اس کو پراپر امپورٹنس دی ہے, اور جو بھی یعنی یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ پاکستان کی فوج کوئی کسی کے ساتھ سائیڈ نہیں لے رہی. واضح طور پر تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان ہم آہنگی انتہائی ضروری ہے. خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے یہ, اور بالکل ریفلیکشن ہے اس بات کی کہ ہماری فوج جو ہے وہ سیاست سے پاک ہے, اس کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. جس کو عوام منتخب کریں وہ گورنمنٹ کر رہی ہے, اور تمام سٹیک ہولڈرز کی جو ہم آہنگی ہے وہ نہایت ضروری ہے. اسی طرح ایک اور اس میں ایک بات ہے کہ جو قربانیاں دی ہیں پاکستانیوں نے, پاکستان کی فوج نے, پاکستان نے اس دہشت گردی کے خلاف, اس ملک کو بچانے کے لیے, ان قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ دشمنوں کے لیے, وہ لوگ جو پاکستان میں ایک طرح کی سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک طرح سے ماحول ایسا بنانا چاہتے ہیں, دوبارہ فیئر لانا چاہتے ہیں, ان کو صاف واضح پیغام پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا, کور کمانڈرز کا, کہ یہ جو اتنی قربانیاں دی ہیں یہ اس لیے نہیں دی کہ یہ رائے گاہ ہو جائیں گی. اور پاکستان کی فوج بارڈرز پر پاکستان کی حفاظت کے لیے, پاکستان کے اندر پاکستان کی حفاظت کے لیے بالکل تیار ہے, اور کسی طرح سے بھی اس میں کوئی تاخیر نہیں برتی جائے گی, کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی. ایک بہت ساری چیزوں کو کلیئر کیا, یہ بتا دیا کہ یہ جو اس طرح کی, یہ مولانا کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں, جب یہ کہتے ہیں تو پھر وہ وہاں سے جرنلسٹوں کو بھگاتے ہیں, مارتے ہیں. 10 موٹر سائیکلیں انہوں نے وہاں سے, آپ مجھے بتائیے, عمران خان کا دھرنا تھا, ایون مسلم لیگ نون کا دھرنا, طاہر القادری کا جلوس, کچھ نہیں ہوا. 10 موٹر سائیکلیں چوری ہوئی ہیں پرائیویٹ جرنلسٹوں کی, کیمرہ مین کی, مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے دھرنے میں. اب یہ مجھے بتائیں بھئی, آپ قبائلی علاقے سے آئے ہیں, وہاں پہ تو کسٹم وسٹم آپ دیتے ہی نہیں ہیں, ہر چیز آپ کے پاس فری ہے. یہاں پہ بیچارے غریب کیمرہ مین, ان کی موٹر سائیکلیں آپ نے چرا لیں. یہ کون سا نظام آپ دینے آئے ہیں؟ پھر خواتین کو نکالا, اور کیا فرما رہے ہیں, کل کھڑے ہوئے تقریر کرتے ہوئے, گھروں میں روزے رکھ رہی ہیں, گھروں میں نمازیں پڑھ رہی ہیں, ہمارے لیے دعا گو ہیں ہماری خواتین. قید کر کے رکھا ہوا آپ نے, ووٹ دینے نہیں دیتے آپ, اور آ کے اس طرح کی آپ گفتگو کرتے ہیں. بہرحال جواب مل گیا, جواب دے دیا کہ فوج بالکل اپنے کرتی رہے گی کام جو آئینی طور پر ہیں. مولانا فضل الرحمان, اب وہ میں رانا صاحب سے پوچھتا ہوں, اب ایک انہیں چیز چاہیے, کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں. لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو ایک گفتگو سنانا چاہتا ہوں. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح جب یہ بھاگتے ہیں دھرنوں پر آئے ہوئے لوگ, زبان کیسے ایک طرح سے ہے, لینگویج کیسے ایک طرح سے ہے, گفتگو کیسے ایک طرح سے کرتے ہیں. ذرا یہ طاہر القادری صاحب نے بھی ایک دھرنا دیا تھا, اور پھر وہ بھی جب یہاں سے گئے تو فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے گئے تھے, کہتے تھے پتہ نہیں میں نے کیا کر لیا. ذرا پہلے ان کی تقریر سنیں, پھر میں آپ کو مولانا فضل الرحمان کی تقریر سناتا ہوں جو وہ پیش بندی کر رہے ہیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو علماء ہیں ان کی سوچ ایک ہی طرح کی ہے سب. سنائیے جی ذرا طاہر القادری صاحب کی پہلے گفتگو. یعنی پہلے آپ نے دھرنا دیا, پورے ملک سے آئے, اب یہ وہ دھرنا جو ہے ایک انقلاب دی تحریک بن کر پھر گلیوں میں یہاں سے واپس جا رہا ہے. اب ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب جو پیش بندی کر رہے ہیں, ذرا سن لیجئے ان کی بات بھی. میں معافی چاہتا ہوں, میں یہ جو مولانا کا وہ سارٹ میں آگے چل کر سناؤں گا, لیکن میں ابھی جو آپ کو گفتگو مولانا کی سنوانا چاہ رہا ہوں وہ ایکچولی یہ تھی کہ ابھی خود یہ دھرنے پہ آئے ہوئے ہیں تو ہر چیز کو یہ جائز سمجھتے ہیں اور ہر چیز کو مناسب سمجھتے ہیں. لیکن جب عمران خان دھرنے پر آئے ہوئے تھے, جب یہاں پر پی ٹی آئی کا وہ دھرنا جاری تھا, تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کیا ان کے ارشادات تھے, کیا وہ فرما رہے تھے, یہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے وہ کیوں غلط دے دیا, لیکن یہ آپ سنیے کہ ابھی کیا فرماتے ہیں مولانا, وہ تو آپ نے سن لیا روزانہ. اور جب عمران خان کا دھرنا تھا تو جو قومی اسمبلی کے اندر جو تقریر کی, ذرا وہ سن لیجئے. رانا طاہر صاحب, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب خطاب فرما رہے ہیں قومی اسمبلی سے, اور اس وقت دھرنا ہے عمران خان کا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف کی ذات کا معاملہ نہیں ہے, یہ وزیر اعظم کے آفس کی ذات کا معاملہ ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غداری کے مقدمے درج کریں. اور کل رات یہ فرما رہے تھے پرویز خٹک صاحب کو, جب انہوں نے کہا کہ میں غداری کا پرچہ ان کے خلاف درج کراؤں گا کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کے گرفتار کر لیں گے, تو انہوں نے کہا کہ میرا دوست یہ کہتا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جب اپوزیشن میں ہیں تو کوئی اور بات کرتے ہیں, جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں
تو کچھ اور بات کرتے ہیں. یہ سارا معاجرہ کیا ہے؟ سمیع صاحب دیکھیں، میں گزارش کروں، ابھی جو آپ نے بات کی نا کور کمانڈرز کانفرنس کی، مولانا فضل الرحمان صاحب نواز شریف کے اتحادی تھے، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے جس وقت انہوں نے یہ خطاب فرمایا جو آپ نے ابھی سنایا. دیکھیں، نواز شریف کی حکومت نے جب پاک فوج کو طلب کیا پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کے لیے، تو کیا پاک فوج وہاں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ جو بھی حکومت وقت ان کو حکم دیتی ہے آئین کے تحت، وہ اس کی پاسداری کرتے ہیں، جو بھی منتخب حکومت ہوتی ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان نے جو زہر افشانی کی، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد دشمن کے عزائم کو تقویت دینا تھا. مولانا فضل الرحمان نے جان بوجھ کر یہ شوشہ چھوڑا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کبھی آج تک کسی نے کہا کہ کسی پاک فوج کے جوان نے کسی سے کہا ہو کہ فلاں کو ووٹ دے دو پولنگ اسٹیشن پر. لیکن آج جو کور کمانڈرز کانفرنس نے سمیع صاحب میسج دیا ہے، وہ پاکستان کے دشمنوں، ان کے ایجنٹوں، سازشیوں اور افراتفری پھیلانے والے سب کے لیے ہے. جو آپ نے تقریر سنائی مولانا کی، ان سے بندہ پوچھے کہ مولانا آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور فرمائیں کہ یہ تقریر کر رہے ہیں نواز شریف کی حمایت میں، عمران خان کے دھرنے کے خلاف، کہ جتھے آ گئے ہیں، تو آپ کیا یہ لے کر آئے ہیں؟ یہ جتھا نہیں ہے. یہ تو بیچارے معصوم سٹوڈنٹس ہیں، آپ انہیں جتھا کہہ رہے ہیں. نہیں سمیع صاحب، یہ اس سے بڑی زیادتی، یعنی یہ لوگ بچے ہیں بیچارے، کوئی آدھے چڑیا گھر میں. ایک مولانا کہتے ہیں ادھر سیر و تفریح کر رہے ہیں، کچھ چڑیا گھر میں چلے گئے، کھیل کود رہے ہیں. لیکن سمیع کوئی صاحب پارک ہے، وہ ایک بچہ، وہ میں نے دیکھا ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہے، وہ ٹرک کے پیچھے جو ناچ کود کر رہا ہے، وہ بچہ کو بہت ہی بگڑا ہوا بچہ ہے ویسے وہ. لیکن یہ تو وہ تو کہہ رہے ہیں بچے معصوم بچے. آپ رانا صاحب بہت زیادہ. سمیع صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا، میرا ان سے ایک بڑا پرانا نیاز مندی کا تھا. مجھے لگتا ہے پھر یہ آپ ہی نے سب کچھ. میری گزارش سنیں، مولانا صاحب جو ہے، انہوں نے جس طریقے سے کشمیر کمیٹی کی چیئرمینی کو اس وقت کشمیر کاز کو نقصان پہنچایا اور نواز شریف کے کاز کے لیے لڑ رہے تھے، ان کا کیا کام تھا؟ آپ دیکھیں، کوئی سیاستدان، کوئی ذی ہوش سیاستدان سمیع صاحب یہ بات کر سکتا ہے کہ آپ لاٹھی چارج کریں اور آنسو گیس پھینکیں ان پہ باہر؟ یعنی سمیع صاحب، ہمیشہ حکومتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ پرامن طریقے سے معاملات طے پائیں. مولانا دیکھیں، مولانا کہہ رہے ہیں کہ ان کا طاقت استعمال اسلام آباد کو ان سے پاک کر دو. دیکھیں وہ یہ کیا، یعنی زبان دیکھیں، اور وہاں کھڑے ہو کر عمران خان کی زبان پر اعتراض کرتے ہیں. یہ پارلیمنٹ میں کون سی زبان استعمال؟ وہ پاکستانی نہیں تھے. آپ کا غصہ مجھے نہیں، غصہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہیے. یہ کہتے ہیں ان کے، یہ دیکھیں ان کے والد صاحب نے کہا کہ میں پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوں، قائد اعظم نے گناہ کیا تھا، تو یہاں کے اداروں سے کیا ان کی محبت ہوگی؟ اب رات کیا فرما رہے تھے آپ؟ 70 سال پہلے کی بات مت کریں، وقت آگے چلا گیا، اب آگے، اب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. یہ کہہ رہے تھے. سمیع صاحب، آپ مجھے بتائیں، میں اب 3 نام گنواؤں گا. آپ گنوائیں. حضرت مولانا فضل الرحمان، اسفند یار ولی، محمود خان اچکزئی. ان سے پوچھیں، میری بات سنیں، یہ بتائیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر کتنی مرتبہ گئے ہیں؟ یہ ان کو مانتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو توفیق ہوتی ہے، یہ کراچی جاتے ہیں، کبھی ان کو توفیق ہوتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں جاتے. یہ اس لیے یہ بانی پاکستان سے خار رکھتے ہیں. ہاں بالکل. سمیع صاحب، یہ سارا آپ دیکھیں الیکشن عوام نے ان کو حلقے سے مسترد کر دیا. محمود اچکزئی کو ان کے حلقے کے لوگوں نے مسترد کر دیا. بڑا عجیب سا اسفند یار ولی کو مسترد کر دیا. ایک بڑا عجیب سین. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.